اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام على حسین بن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام على علی بن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام على محمد بن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم ثم الصلاة والسلام على علی بن موسى الرضا ثم الصلاة والسلام على محمد بن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام على علی بن محمد النقی الہادی ثم الصلاة والسلام على حسن بن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام على حجة بن الحسن القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في كتابه الكریم وهو أصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ. معمولاً محرم کے آغاز سے پہلے آخری جمعے میں محرم سے متعلق کچھ گزارشات ضرور پیش کرتا رہا ہوں، اور آج جمعہ بھی اور پہلی محرم یعنی محرم کا آغاز بھی ہو چکا ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ چیزوں کو یاد دلاؤں. محرم ہمیں یاد رہتا ہے، الحمدللہ، شکر خدا کہ ہم اس مہینے کو یاد رکھتے ہیں اور ہم اہتمام بھی کرتے ہیں اور خلوص سے کرتے ہیں. اللہ یقیناً بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو لوگ انتہائی خلوص سے خاتون جنت کے فرزند اپنے آقا اور مولا امام حسین کی عزاداری کے لیے سوچتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یقیناً خاتون جنت اس کا اجر قیامت میں دلوائیں گی، سامنے آ کر کے میدان محشر میں دلوائیں گی. یقین ہے دلوائیں گی، روایات میں موجود ہے کہ یقیناً خاتون جنت میدان محشر میں آئیں گی، اور ایک وہ کیفیت ہوگی کہ یہاں اس آخری لمحے میں بھی کربلا کو یاد کیا جائے گا، اور یاد کرنے کی بنیاد پر دشمنان کربلا اور محبان کربلا دونوں کی شکل صورت سامنے آ جائے گی. اس لیے میں خالی اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہمیں یہ دن، یہ مہینہ اور یہ ایام یاد رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک رخ سے اور بھی توجہ ہو جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. اور وہ رخ ہے کہ کربلا فقط یاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ کربلا کتاب ہے کچھ سیکھتے رہنے کے لیے. اور جتنا انسان کربلا کو پڑھتا جائے گا اور کربلا میں غور کرتا چلا جائے گا، یقین کیجیے وہ حاصل کرتا چلا جائے گا، زندگی اس کی بنتی چلی جائے گی. مثلاً جہاں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام عملی طور پر مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت بھی سید الشہداء نے ایک جملہ کہا ہے کہ آخر میں کیوں جا رہا ہوں، کیوں میں اس طرف بڑھ رہا ہوں. کہ اپنے فرمایا کہ میں نہیں نکلا ہوں مگر کاہے کے لیے، میں اس لیے نکل رہا ہوں، مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا رسول کی امت میں اصلاح کر سکوں. لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں نہیں نکلا مگر اپنے نانا رسول کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اب ذرا سا سوچئے کہ جس حسین نے چلتے وقت اپنے غرض کو بتا دیا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت
یہ لفظیں سمجھنے کے لیے ہیں۔ اسے امت کہا جاتا ہے، امت رسول۔ کیا یہ پوری دنیا اس وقت امت رسول ہے؟ نہیں، پوری دنیا تو نہیں ہے۔ امت ایک امام ہوتا ہے جو آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، اور کچھ معموم ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور واقعاً پورے آگاہی کے ساتھ اور شعور کے ساتھ پیچھے چل رہے ہوں تو وہ معموم کہا جائے گا۔ جو پیچھے چلنے والے ہوں، نقش قدم پر قدم رکھ کے چلنے والے ہوں، معموم ہوتے ہیں، وہی امت بنتی ہے۔ کہیں سے اختلاف نہ ہو، کسی چیز میں اختلاف نہ ہو، تو رسول کی امت میں وہی ہے جو مکمل طور سے رسول اللہ کے تابع ہوں، فرما بردار ہوں، ان کے احکام کو جانتے ہوں اور اس سے قریب وہ امت رسول ہے۔ تو میں امت رسول میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کا مطلب کچھ کمیاں ہیں، کسی چیز سے ہم دور ہو چکے ہیں، امام حسین اس سے قریب لے کر کے آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، امت میں وہ بھی کہا جا سکتا ہے جو آگاہ نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے، مگر دل سے رسول کے ساتھ میں تو اس کو آگاہ کر دینا، یہ بھی اصلاح ہوتی ہے۔ آگاہ ہے مگر جن امور کو بجا لانا چاہیے اس کے نگاہ میں اتنی اہمیت نہیں رہ گئی تو اس کی اہمیت کو بتا دینا، یہ بھی اصلاح امت ہے۔ آج ہمیں اپنی جگہ سوچنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں اصلاح کے لیے امت رسول میں، تو کیا کیا اصلاح کی ہے؟ آپ نے کس طرح کی اصلاحات کی ہیں؟ کہیں میں ان سے دور تو نہیں ہوں، یا میرے اندر وہ خرابیاں تو نہیں پائی جاتی ہیں؟ تو میں اس محرم میں عہد پیمان کروں اپنے آقا امام حسین سے کہ میں اس سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، آ رہا ہوں۔ اور کیجیے گا، ہم جب سرکار سید الشہداء کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر معروف کیا اور نہیں عن منکر کیا، میں گواہی۔ اب اگر میں امام حسین کی خدمت میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کی خدمت میں گواہی دیتا ہوں امام حسین کے امر معروف ہے کہ امام حسین نے امر معروف کیا ہے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ معروف یعنی وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں کیا ہیں جن کا حکم دیا امام حسین نے۔ کربلا کے نکلنے سے لے کر کے اپنے آخری قطرے خون تک جو ہے آپ نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن کن چیزوں کے آپ نے یاد دلائی ہے۔ الگ الگ نام لیتے چلے جائیں گے تو وہ نام بھی سامنے آئیں گے، اور اگر اجمالی طور پر جس میں سب کچھ ہے اس کو کہیں گے تو وہ ہے ولایت اہل بیت، کہ آپ نے معروف اور جو نیکی پہنچائی وہ ولایت اہل بیت ہے۔ اس لیے کہ دین جن چیزوں پر قائم ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس میں پانچویں چیز جو ہے ولایت اہل بیت ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے اس میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ولایت۔ اس لیے ولایت اہم ہے کہ دوسری چار چیزیں ممکن ہی نہیں جب تک کہ ولایت نہ ہو۔ ولایت کے بغیر نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا مختصر جملے میں کہا جائے تو کہا جائے کہ مقصد کربلا ولایت اہل بیت ہے، اور اگر تفصیل سے کہا جائے تو جتنے احکام ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، اور جتنی برائیاں ان چیزوں سے روکا ہے۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ جو واجبات ہیں خدا نے کردا میری زندگی سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اور 10 دن پہلی محرم سے لے کر کے عاشور تک، عاشور میں بہرحال سبھی جمع ہوتے ہیں، عمال کو انجام بھی دیتے ہیں، ہمارے عاشور بھی انجام دیتے ہیں، اس دن حساب کتاب ضرور اپنا کریں۔ اور ہمارے ہاں 2 مہینے 8 دن تک یہ اعمال انجام ہوتے ہیں، تو کم سے کم 2 مہینے 8 دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے اندر آدمی ضرور سوچے میرے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے، میں جاگا ہوں یا نہیں جاگا ہوں، میں نے اپنا حساب کیا یا نہیں کیا کہ مجھ میں کیا چیز کمی تھی اور اس کمی کو میں نے دور کیا ہے۔ اگر ایسا کرنے لگے تو یقیناً ہر آنے والا محرم انسان کو کامل سے کامل تر بناتا چلا جائے گا، اور حسین اور اہل بیت سے قریب اور اس قربت سے قرب الہی میں بھی جاتا چلا جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو محرم سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اپنے حساب کتاب کرتے رہیں تاکہ قیامت کے دن خوش روح ہو سکیں امام حسین کے سامنے، مادر امام حسین کے سامنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق